السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بیت المقدس وہ سرزمین ہے جہاں پر آج بھی 30,000 کے قریب نبیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور اکثر نبی اسی زمین کے آس پاس ہی آتے رہے۔ بیت المقدس کی مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوایا تھا، اور ہمیشہ سے اس زمین پر کبھی یہودیوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی اور کبھی عیسائیوں نے۔ اسلام آنے سے پہلے یہی دونوں قومیں بیت المقدس کے آپس میں لڑتی رہیں اور بھیڑتی رہیں، یہاں تک کہ فلسطین میں جب کوئی یہودی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سارے عیسائیوں کو قتل کروا دیتا، اور جب کوئی عیسائی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے یہودیوں کو قتل کروا دیتا۔ صدیوں سے یہی چلتا آ رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آگے چل کر مدینہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی علاقے اسلامی حکومت کے شامل ہو چکے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑا لشکر دے کر مصر کی طرف بھیجا تاکہ ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر سکیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی جنگیں لڑ کر مصر و یمن اور آس پاس کے سبھی علاقوں کو فتح کر لیا۔ جب آخر کار بیت المقدس ہی بچا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اپنی فوج کے ساتھ فلسطین پر بھی چڑھائی کی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ان کا اتنا دبدبا تھا کہ حضرت عمر کے نام ہی سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے وقت ایران، روس و جیسے بڑے بڑے ملک بھی ان اسلامی سرحدوں میں شامل ہونے چاہتے تھے۔ جب روم، عیسائی، ایران جیسے طاقتور دیشوں نے، بادشاہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدھر بھی اپنا رخ کریں گے تو وہ علاقے ان کو فتح کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کانپتے تھے۔ اسلامی حکومت 35 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، جتنے میں آج 3-4 بڑے دیش ملک شامل ہو سکتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف پہلے ہی سے فلسطین عیسائیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بیت المقدس کو ہر طرف سے گھیرا تو اور عیسائیوں کو مجبور کیا وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیں، تو پہلے تو عیسائیوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ عیسائیوں نے ایک بڑے عالم نے آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں نہیں پکڑا سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نشانی نہیں پائی جاتی جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک بادشاہ آ کر بیت المقدس کو ہم عیسائیوں سے لے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آخر
اس بادشاہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، تمہاری کتابوں میں کیا لکھی ہیں؟ تو اس وقت عیسائی عالم نے جواب دیا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور ان کی داڑھی گھنی ہوگی، ان کے بال میں کچھ سفیدی ہوگی، اور وہ قد میں اور صحت میں اچھا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عالم، تم جس انسان کی بات کر رہے ہو وہ ہمارے امیر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ہی ہیں۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خوشی بخوشی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم یہ چابیاں تمہارے امیر ہی کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ اے امیر المؤمنین، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لیکن یہاں کے عیسائی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی فلسطین آ کر بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور برکت کے لیے بیت المقدس کا تالا آپ خود ہی کھولیں۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک سادہ سی زندگی گزارتے تھے، روکھا سوکھا کھا کر اسی پر گزارا کرتے، اور جو بھی کپڑے پہنتے اکثر ان میں پیوند ہی لگے ہوتے۔ آخر جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس جانا تھا تو ان کے پاس جو کپڑا تھا ان میں 17 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاص غلام کے ساتھ نکلے۔ اب فلسطین مدینہ سے بہت دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایک ہی گھوڑے کا مالک ہوں، میرے پاس اور کوئی گھوڑا نہیں ہے، اس لیے پورے راستے ہم دونوں میں سے کچھ دور تم پیدل چلنا اور میں گھوڑے پر سوار رہوں گا، اور کچھ دور میں پیدل چلوں گا، تم گھوڑے پر سوار رہنا، کیونکہ اگر ہم دونوں ایک ہی ساتھ گھوڑے پر سوار رہیں جائیں گے تو یہ گھوڑے کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور عمر اپنی حکومت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مخلوق پر کوئی زیادتی ہو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ پیروں میں پھٹے ہوئے جوتے تھے، کپڑے پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور گھوڑے پر سوار ہوتے اور غلام گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا، اور کچھ دور غلام گھوڑے پر سوار ہوتا اور خود گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ دونوں حضرات فلسطین کے قریب پہنچے۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ جب فلسطین کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، لیکن غلام نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، فلسطین قریب آ چکا ہے، وہاں ہزاروں عیسائی شہر کے قریب کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے میں اپنی باری چھوڑتا ہوں تاکہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے کہ جب باری تمہاری گھوڑے پر بیٹھنے کی ہے تو تم ہی بیٹھو، اور آخر مجبور ہو کر غلام گھوڑے پر ہی بیٹھ گیا۔ حضرت عمر گھوڑے کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں اور فلسطین کے شہر میں داخل ہو گئے۔ عیسائی جھنڈ کے جھنڈ بنا کر شہر کے قریب باہر کھڑے ہوئے تھے کہ آج ہم اس خلیفہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جس کے نام سے ایران و روم کی حکومت بھی کامتی تھی۔ لیکن دوستوں، آج وہ خلیفہ ایسی حالت میں فلسطین میں داخل ہوا کہ اس نے اپنے غلام کو گھوڑے پر سوار کر کے خود ان کی لگام پکڑے پیدل چل رہا ہے۔
فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر پڑتی تھی جس میں اتر کر دوسری طرف جانا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو گھوڑے پر ہی سوار رکھا اور خود اپنے پھٹے جوتے اتار کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور چمڑے کے پرانے موزے اپنے کندھوں پر ڈال دیے اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر نہر پار کرانے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے حضرت عمر کے قریب آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے موزے کندھوں پر ڈال رکھے ہیں اور اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے ہیں۔ آپ تو اس وقت دنیا کی سب سے حکومت کے بادشاہ ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ان عیسائیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے زمین پر کچھ کنکریاں اٹھا کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماری اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ ہی دن گزرے ہیں اور تم دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں کھیلنے لگے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں پہنچے۔ عیسائیوں سے چابی لے کر خود ہی مسجد کا دروازہ کھولا اور ممبر پر چڑھ کر ایسا اثر انداز خطبہ دیا جسے سن کر سبھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عیسائیوں نے سب سے بڑے عالم نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ شان و شوکت کے ساتھ ہمارے شہر میں آتے تو ہم صرف آپ کو چابیاں دے کر الگ ہٹ جاتے، لیکن آج آپ کا اپنے غلام کے ساتھ انصاف دے کر ہم اتنا آپ سے متاثر ہوئے کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی وقت فلسطین کے سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں، ابھی تک بیت المقدس دوسری قوموں کے ہاتھ میں رہا۔ آج پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں بیت المقدس کے اندر نماز کے لیے اذان ہونی تھی۔ اب اذان کے لیے کس کو بلایا جائے؟ تو سب کی نظر ایک ہی انسان پر تھی جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسجد میں اذان دیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے دور میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ اب میں ساری زندگی کبھی اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب بھی وہ اذان دیتے تھے، دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یاد کیا کرتے تھے کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا، اور صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کے پاس آ کر کہا کہ اے بلال، جاؤ اور ممبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ کے زمانے کی اذان دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت پر حضرت بلال حبشی مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں آئیں، اور ہر طرف آواز رونے کی گونج گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ دل پھٹ کر منہ کو آ گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ اے لوگوں، بچپن میں میرا باپ خطاب مجھ سے اس بات پر مارتا تھا کہ میں بکریاں سنبھال نہیں پاتا ہوں، اور میرا باپ مجھے تانا دیتا تھا کہ اے عمر، تو زندگی میں کیا کر پائے گا؟ تجھے تو کچھ بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی نے عمر کو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔